نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الشیخ العلامہ الامام عبد الرحمن بن ناصر السعدی رحمہ اللہ، ان کی کتاب یا ان کا رسالہ ہم پڑھ رہے ہیں، رسالہ لطیفہ جامعہ فی اصول الفقہ المہمہ، جس میں انہوں نے اصول الفقہ کے بنیادی مسائل کا ذکر کیا ہے۔ کل جہاں پر ہم رکے تھے وہاں پر ہم نے منطوق اور مفہوم کیا ہے اس کے تعلق سے ہم نے پڑھا تھا۔ شروع کرنے سے پہلے ایک اور بار میں یاد دلا دوں کہ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ صرف اصول الفقہ کے ابواب اور اس کے مصطلحات کی معرفت حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، ہم تفصیل میں نہیں جا رہے ہیں۔ کتاب کی شروع میں ہم نے جو احکام پڑھے تھے، 5 احکام ہیں: الواجب، المستحب یا المندوب، المحرم، المکروہ اور المباح۔ اس کو کہتے ہیں احکام تکلیفیہ، کیونکہ یہ احکام جو ہیں مکلفین یعنی کہ انسان اور جن کو یہ احکام، ان احکام کو بجا لانے کی ذمہ داری دی گئی ہے، تو اسی لیے ان کو کہتے ہیں الاحکام التکلیفیہ۔ دوسرے قسم کے احکام ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں الاحکام الوضعیہ۔ جو الاحکام التکلیفیہ کا ان کا تعلق ہوتا ہے، خود سے وہ حکم نہیں ہے لیکن وہ الاحکام التکلیفیہ کے ضمن میں آتے ہیں، اس کا ذکر یہاں پر نہیں ہوا ہے۔ اس میں سے مثال کے طور پہ ہے شرط کیا ہے، مانع کیا ہے، علہ کیا ہے، سبب کیا ہے، یہ سب احکام اس میں آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ الظاہر، نص، الظاہر، المفہوم، المنطوق، ان کو جاننے کا اہم مقصد کیا ہے؟ اس کا اہم مقصد ہے حکم کو پہچاننا۔ قرآن میں اور احادیث میں کون سے احکام ہیں؟ اہل العلم کہتے ہیں کہ قرآن کی ہر ایک آیت جو ہے اس میں ایک حکم ہوتا ہے، اور یہ احکام جو ہیں تکلیفیہ ہوتے ہیں یا وضعیہ ہوتے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی حکم ایک آیت میں ہوتا ہے، اور بعض اوقات ایک آیت میں ایک سے زیادہ بھی حکم بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہر حدیث میں حکم ہوتا ہے، چاہے وہ احکام تکلیفیہ ہوں یا احکام وضعیہ۔ تو اسی لیے قرآن اور حدیث آئے ہیں احکام سمجھانے کے لیے، تاکہ مکلف انسان اور جن یہ جان لے کہ اگر وہ یہ آیت پڑھ رہا ہے تو اس پر کیا حکم بنتا ہے۔ اور احکام صرف 5 ہی ہیں، حکم
الاحکام تکلیفیہ 5 ہی ہیں جیسا ہم نے پڑھا تھا، اس سے زیادہ کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر ان احکام تکلیفیہ کے علاوہ کوئی حکم ہے تو وہ ان کو کہتے ہیں الاحکام الوضعیہ، تو یہی نصوص میں احکام پائے جاتے ہیں۔ تو نص کس کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک ہی معنی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی معنی نہیں بنتا ہے اس کا۔ جب یہ کہا گیا کہ محمد رسول اللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن حکم کیا دیا گیا ہے؟ حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور سرسری طور پر جو حکم بنتا ہے وہ ہے واجب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا واجب ہے۔ اسی طریقے سے اگر اس آیت میں یہ کہا گیا کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو، تو وہاں پر حکم ہے وجوب کا، واجب ہے کہ اس کلمہ توحید پر ہم ایمان لائیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کا کوئی دوسرا معنی، دوسرا حکم نہیں نکل سکتا ہے اس کے تعلق سے۔ ظاہر اسی طریقے سے ہے، ظاہری معنی کیا، اس سے ظاہری حکم کیا نکلتا ہے وہی ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، والدین کو اف بھی مت کہو۔ ظاہری طور پر جو حکم نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ والدین کو اف کہنا بھی حرام ہے، یہ تحریم کے لیے ہے۔ منطوق ہے، منطوق کا مطلب ہے کہ اس آیت میں وہ حکم بتایا گیا ہے، جیسا کہ خرید و فروخت کی مثال آئی تھی، احل اللہ البیع وحرم الربا، تو وہاں پر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے وہ بتایا گیا ہے۔ خرید و فروخت کا اصل یہ ہے کہ وہ جائز ہے، حلال ہے۔ ربا کا اصل کیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ وہاں پر حلال اور حرام کے لفظ سے یہ حکم بتایا گیا ہے اس کے ان دو معاملات کے تعلق سے۔ مفہوم جو ہے، جہاں پر ہم رکے تھے، مفہوم الموافقہ، اس میں حکم سرسری طور پر نہیں بتایا گیا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، یہ واجب ہے، اس طریقے سے۔ لیکن اس سے جب ہم وہ آیت یا وہ حدیث پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا حکم پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکم اس میں کیا ہے۔ اگر وہ حکم اس کے موافق ہے تو اس کو کہتے ہیں موافقہ۔ تو مفہوم و موافقہ میں دو آیت ہے، یا تو وہ مساوی یعنی کہ ایک برابر ہو سکتا ہے، یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کریں گے مفہوم المخالفہ سے۔ تو مفہوم المخالفہ جو ہے وہ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذا خالف المنطوق فی حکمہ، تو مفہوم المخالفہ کا معنی یہ ہے کہ جو آیت ہے یا جو حدیث ہے اس کا حکم تو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے مخالف کیا حکم ہو سکتا ہے، اس سے مفہوم المخالفہ کا مراد ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن کی آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن واولئک هم المہتدون، تو جو ایمان لائے توحید پر، توحید، ولم يلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے توحید کو شرک سے خلط ملط نہیں کر لیا، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے امن ہے سب سے پہلے، اور وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ آیت
کا معنی سمجھ میں آ جاتا ہے. تو توحید پر ہیں تو موحدین کے لیے امن ہے اور موحدین کے لیے ہدایت ہے. اس کا مخالفہ کیا ہے، یعنی کہ اس کا دوسرا معنی کیا بنتا ہے کہ جو توحید پر نہیں ہیں ان کے لیے امن نہیں ہے اور ان کے لیے ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے ہیں. تو یہ مفہوم المخالفہ کہتے ہیں اس کو. مفہوم الموافقہ کیا ہے کہ جنہوں نے ایمان لایا اور اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو انہوں نے شرک سے غلط ملت نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. یہ موافقہ ہے. اور یہاں پہ حکم کیا بنتا ہے؟ حکم توحید کے تعلق سے جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ وہ واجب ہے. اگر انہوں نے ایمان لایا تو یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانا واجب ہو گیا یہاں پر. اور ایمان لانے پر اس کا نتیجہ کیا ہے کہ ان کے لیے امن ہے اور ان کے لیے ہدایت ہے. مخالفہ، جو ایمان لائے لیکن اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملوث کر لیا، غلط ملت کر لیا اپنے ایمان کو، اپنے توحید کو شرک کے ساتھ، تو ان کے لیے امن نہیں ہے. تو وہاں پر حکم کیا بنتا ہے؟ شرک کی حرمت کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شرک حرام ہے. اللہ پر ایمان لانا، توحید پر ایمان لانا یہ واجب ہے اور شرک حرام ہے. تو یہی مقصد ہے، اصول الفقہ پڑھنے کا یہی مقصد ہے کہ ہم جانیں حکم کیا ہے اور ہم یہ جانیں کہ حکم کس طریقے سے نکالا جاتا ہے. تو یہ مفہوم المخالفہ ہے. اس کے بعد والدلالة من الكتاب والسنة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف والعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالته رسالة لطيفة جامعة في أصول الفقه المهمة، قال رحمه الله: والدلالة من الكتاب والسنة ثلاثة أقسام: دلالة مطابقة إذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى، ودلالة تضمن إذا استدللنا باللفظ على معناه، ودلالة الالتزام إذا استدللنا بلفظ الكتاب والسنة ومعناهما على توابع ذلك ومتمماته وشروطه، وما لا يتم ذلك المحكوم فيه أو المخبر عنه إلا به. نعم. تو یہاں پر یہ ہمارے ساتھ پہلے گزرے ہیں یہ تین: دلالت المطابقہ، تضمن اور التزام، القواعد المثلیٰ کی کتاب میں. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلالت المطابقہ کیا ہے؟ اذا طبقنا اللفظ على جميع المعنى. تو اگر کوئی لفظ ہے اور اس کو ہم نے استعمال کیا اس کے پورے معنی کے ساتھ، تو اس کو کہتے ہیں دلالت المطابقہ. مثال کے طور پہ گھر ہے. گھر جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ گھر کے دیوار ہیں، گھر کا چھت ہے، گھر کی کھڑکیاں ہیں، گھر کا دروازہ ہے. تو اگر میں کہوں کہ بیتک بیتی، بعتک بیتی، میں نے میرا گھر تمہیں بیچ دیا ہے. اب یہاں پر معاملہ ہو رہا ہے. معاملہ کا اصل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ مباح ہے، جائز ہے. میرا گھر میری ملکیت ہے، میں چاہے تو میں اس کو بیچ سکتا ہوں. تو اگر میں آپ سے کہوں کہ میں تم سے کہوں کہ میں نے میرا گھر تمہیں بیچ دیا ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ آپ وہی سمجھیں گے نا کہ زمین کا ایک حصہ ہے، زمین کے حصے پر یہ عمارت کھڑی ہوئی ہے جس کو ہم گھر کہتے ہیں. اس کی دیواریں ہیں، اس کے چھت ہیں، اس کے جو بھی ہیں، کمرے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر میں یہ کہوں تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں بنتا ہے کہ میں نے صرف تمہیں ایک کمرہ بیچ دیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے.
تو یہاں پر بیت کا جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے مطابق یہاں پر یہ معاملہ ہو رہا ہے. پورا گھر میں آپ کو بیچ رہا ہوں زمین کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ میں گھر بیچ رہا ہوں زمین میری ہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ مکمل ایک حصہ بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں دلالت المطابقہ. لیکن اس کے اجزاء ہیں، اس کے دوسرے اجزاء ہیں. اب گھر ہے، سب سے پہلے تو زمین ہے. یہاں کی عرف کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے زمین ہے، زمین پر گھر ہے. اور اگر گھر دو حصوں کا ہے، زمین کا حصہ ہے اور اس کے اوپر والا حصہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ میں صرف اوپر کا حصہ بیچوں. میں جیسے ہم اپارٹمنٹس خریدتے ہیں، ایک حصہ لیتے ہیں اس کا، پوری بلڈنگ نہیں خرید رہے ہیں وہاں پر. تو وہاں پر اس کی وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ معاملہ جو ہے اسی کے تعلق سے ہو رہا ہے. لیکن اگر صرف ایک ہی گھر ہے تو اگر میں کہوں کہ میں نے تمہیں میرا گھر بیچ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ اس کا یہ لفظ بیت کس کی طرف دلالت کر رہا ہے؟ پورے گھر کی طرف، نہ کہ اس کے اجزاء کی طرف. تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں دلالت المطابقہ. دوسرا ہے دلالت التضمن. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تضمن مطابقہ میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کے جو اجزاء ہیں اس کے تعلق سے ہے. مثال کے طور پہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریہ سے پوچھو. تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم اس قریے میں رہنے والوں سے پوچھو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم قریے میں جا کے بیچ میں کھڑ کے آواز لگاؤ، ایسا نہیں ہے. یا جا کے قریے کے دیواروں سے پوچھو کہ کیا ہے، جو بھی پوچھنا ہے، ویسا نہیں ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ قریے میں کیا کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے تو گھر ہے، گھر میں رہنے والے ہیں، سب ہیں. تو جب یہ آیت آئی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قریے سے پوچھو، تو اس کو تضمن میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد قریے میں رہنے والوں سے پوچھو، کیونکہ وہی ان سے ہی پوچھا جا سکتا ہے اور ان سے ہی جواب مل سکتا ہے. جا کے قریے کے دیواروں سے اگر پوچھو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی جواب ملنے والا نہیں ہے. تو اس کو کہتے ہیں تضمن، کیونکہ قریے کے لوگ جو ہیں وہ قریے کا ایک حصہ ہیں. تو اس کو کہتے ہیں تضمن. اور التزام جو ہوتا ہے وہ اس کے خارج جو بھی دلالت ہے وہ اس لفظ میں اس کی دلالت نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کے کوئی اور اس کو کہتے ہیں خارج المعنی، یعنی کہ وہ معنی کے باہر ہے. تو اس سے کچھ اور حکم میں اضافہ ہوتا ہے اس کے مطابق. تو جیسا اسماء و صفات میں یہ گزرا ہے، دلال الالتزام کیا ہے کہ جو خالق ہے اللہ سبحانہ وتعالی، اگر خالق ہے تو اللہ کی صفت ہے خلق، پیدا کرنا. خالق مطابقہ ہے، خلق تضمن ہے، اور خلق کے ساتھ جو دوسری صفت جڑی ہوئی ہیں علم اور قدرت، وہ بالالتزام ہیں، کیونکہ اس کا معنی اس لفظ کی دلالت کے دائرے میں نہیں آتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں دلالت الالتزام. اب یہاں پر یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ جو دلالات ہیں مطابقہ، تضمن اور التزام، یہ صرف اسماء و صفات کے تعلق سے نہیں ہیں، بلکہ یہ ہر ایک عربی کے ہر ایک لفظ کے ساتھ
یہ تعلق ان کا ہے، یعنی کہ عربی کا ہر ایک لفظ جو ہے اس میں مطابقہ ہو سکتا ہے، تضمن ہو سکتا ہے اور التزام ہو سکتا ہے، اور جس طریقے سے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے جملے میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کس اعتبار کے لیے یہ استعمال ہوا ہے۔ اور ہمیں اصول الفقہ میں یہ جاننا ضروری اس لیے ہے کیونکہ اس سے ہمیں حکم کا پتہ چلتا ہے۔ تو اگر حکم ہم لے رہے ہیں تو حکم کیا اسی لفظ سے لیں گے یا اس لفظ کے تضمن سے لیں گے یا اس لفظ کے التزام سے لیں گے، یعنی کہ اس کے متعلق جو دوسرے الفاظ آئے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے ہم حکم نکالیں گے۔ تو یہ اس کا معنی ہے المطابقہ، تضمن اور التزام۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس پر کافی وقت اس پر گزار دیا ہے۔ نعم۔ قال رحمه الله: فصل: الأصل في أوامر الكتاب والسنة أنها للوجوب إلا إذا دل الدليل على الاستحباب أو الإباحة۔ نعم، تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون سے اصول ہیں جو ایک فقیہ کے لیے ضروری ہیں۔ ایک فقیہ کون ہے؟ فقیہ جیسا کہ ائمہ تھے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور دوسرے جو فقہاء آئے ہیں مذاہب کے اندر، ہر ایک مذاہب میں، اور دوسرے جو اہل العلم ہیں جو فقہ کے مسائل کے احکام نکالتے ہیں۔ فقیہ مفرد ہے اور جمع فقہاء ہے۔ تو فقیہ کے لیے کون سے اصول کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس کو ان اصول کی معرفت ہونی ہی چاہیے، اس کے بغیر اس کا کام نہیں ہوگا، وہ حکم نہیں نکال پائے گا۔ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ الاصل فی اوامر الکتاب والسنہ، امر جو ہے صیغہ امر وہ کئی قسم سے آتا ہے عربی میں۔ اس کا اصل ہے افعل، کرو، لیفعل، امر الغائب کہتے ہیں اس کو، یجب واجب ہے، علیکم تمہارے لیے ضروری ہے، تو اس طریقے کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عموماً فعل اور فعل کا صرف ہوتا ہے، اور دوسرے بھی ایسے الفاظ ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حکم واجب کے لیے ہے۔ اور جہاں پر بھی امر آیا ہے، امر کا مطلب ہے رحمک اللہ، امر کا مطلب ہے کہ وہ واجب کے لیے ہے، یہ اس کا اصل ہے۔ جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کا مطلب ہے کہ یہ واجب ہے، نماز کو قائم کرنا واجب ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا واجب ہے، تو یہ اس کا اصل ہے۔ الا اذا دل الدلیل علی الاستحباب او الاباحہ، لیکن اگر کوئی اور دلیل آئی ہے جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو یہ حکم دیا گیا ہے یہ حکم دراصل واجب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب کے لیے ہے، یا اباحہ یعنی یا مباح کے لیے ہے، تو وہ حکم ایک دوسری دلیل سے اس کا جو اصل ہے وہ اصل بدل جاتا ہے اس کا۔ تو حکم بدل کر مستحب بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جمعہ کے دن غسل کرنا، جس لفظ سے یہ حکم حدیث میں آیا ہے وہ منطوق ہے، واجب ہے، واجب کا لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ جس کو احتلام ہوتا ہے اس پر غسل جمعہ واجب ہے، سرسری طور پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے حدیث میں، واجب ہے، لیکن اہل العلم نے اس کو دوسرے دلائل سے انہوں نے کہا ہے کہ دوسرے دلائل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دراصل یہاں پر واجب کا مطلب ہے مستحب ہے،
وہ واجب نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو جمعہ کے دن غسل کرنا ہی ہے، ایسا نہیں ہے. اس کا صحیح جمہور کے نزدیک وہی حکم ہے کہ وہ مستحب ہے دوسرے قرائن کے ساتھ. اسی طریقے سے حکم ہو سکتا ہے، اس کا اصل جو ہے وہ واجب ہے، لیکن وہ مباح کے حکم میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے اگر کوئی دوسری دلیل ہے. تو جہاں پر فعل امر آتا ہے یا اس کے صیغے آتے ہیں یا کوئی ایسے الفاظ آتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ واجب ہیں، اس کا اصل وہی ہے. لیکن اگر دوسرے قرائن یعنی کہ دوسرے دلائل آئے جس سے یہ حکم، جس سے یہ علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ حکم دراصل واجب کے لیے نہیں ہے بلکہ مستحب کے لیے ہو سکتا ہے یا مباح کے لیے. نعم. اس کے بعد قال رحمه الله: والأصل في النواهي أنها للتحريم إلا إذا دل الدليل على الكراهة. نعم. تو یہاں پر تحریم کے لیے بھی ایسا ہی ہے. اگر کہیں پر قرآن اور حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، تو اس کا اصل وہی ہے. لیکن اگر دوسری دلیل مل گئی جو اس حکم کے مخالف ہے تو یا اس حکم کی تفصیل بیان کرتی ہے تو پھر وہ حکم تحریم سے مکروہ بن جاتا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر پانی پینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے پانی کھڑے ہو کر پینا. اور یہاں تک صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی کھڑ کر پانی پی لے تو انگلیوں کو اپنے حلق میں ڈال کر اس کو قے کر دو، اس کو باہر نکال دے. لیکن یہ حدیث تو اپنی جگہ ہے، یہ حدیث صحیح ہے، اپنی جگہ ہے. لیکن دوسرے جو قرائن ہیں، دوسرے جو دلائل ہیں، اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑ کر پانی پیا، زمزم کھڑے ہو کر پیا، علی رضی اللہ عنہ نے بھی کھڑے ہو کر پانی پیا. تو اس سے یہ حکم بدل جاتا ہے. تو حکم تحریم سے مکروہ کی طرف تبدیل ہو جاتا ہے کیونکہ ہمارے پاس دلائل ہیں. یاد رکھیں کہ اصل سے اگر اس کو دوسرا حکم لینا ہے تو اس کے لیے اور دلیل کی ضرورت پڑتی ہے. بغیر دلیل کے وہ اپنے اصل سے نہیں ہٹے گا، وہ اپنے اصل پر باقی رہے گا. لیکن اگر کوئی اور دلیل آ گئی جو یہ کہتی ہے کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں تو پھر اس کو قرائن کہتے ہیں. تو قرائن کے بنیاد پر اس حکم کی تبدیلی ہو سکتی ہے. اب یہاں پر تحریم سے مکروہ بن سکتا ہے حکم. تو یہ ایک فقیہ کو جاننا ضروری ہے، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب دلائل کا مکمل علم ہو، آیات، احادیث. اسی لیے فقہا کا جو طریقہ ہے وہ ایک حدیث پڑھ کر اس پر حکم نہیں نکالتے ہیں. ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس باب میں جو بھی دلائل آئے ہیں، آیات ہوں گے، احادیث ہیں، تو وہ سب کو جمع کریں گے اور اس کے بعد اس کو کہتے ہیں ترتیب الادلہ. ادلہ جو بھی دلائل ہیں ان دلائل کی ترتیب دی جاتی ہے. قرآن کے آیات ہیں تو سب سے پہلے قرآن کو رکھا جاتا ہے. اس کے بعد احادیث آئی ہیں اس باب میں تو ان کو بھی جوڑا جاتا ہے، ترتیب دی جاتی ہے ان احادیث کو اس کے صحت کے اعتبار سے. تو سب سے صحیح حدیث جو ہے اس کو پہلے رکھا جاتا ہے، اور سب سے کمزور جو حدیث آئی ہے اس باب میں اس کو اخیر میں رکھا جاتا ہے. اور پھر اگر آیات کی تفسیر ہے اس کو بھی لیا جاتا ہے، احادیث کے شروحات ہیں ان کو بھی لیا جاتا ہے، سلف کے اقوال ہیں تو ان کو بھی لیا جاتا ہے.
تو یہ فقہا کا طریقہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کام کر دیا ہے ہمارے لیے. تو انہوں نے سارے دلائل، اس کو کہتے ہیں الاستقراء والتتبع، یعنی کہ انہوں نے سارے دلائل کو پڑھا ہے. انہوں نے سارے دلائل، تتبع کا مطلب ہے ایک کے بعد ایک اس کو دیکھنا. انہوں نے اس کو دیکھا ہے، انہوں نے اس کو ترتیب دی ہے. ترتیب دے کر یہ سارے اصول ان پر لگا کر انہوں نے حکم اسے نکالا ہے. تو اس میں بعض ایسے مسائل بھی آئیں گے، ناسخ اور منسوخ ہے، ایسے بھی جو اصول ہیں وہ ان پر لگائیں گے، پھر اس سے وہ حکم نکالیں گے. تو دراصل یہ ہر ایک مسئلے کے لیے تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اہل العلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس حکم کی دلیل کیا ہے تو وہ جاہل ہے. دلیل پوچھنا جہالت ہے. لیکن صحیح جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اور علماء نے کس طریقے سے اس دلیل سے استدلال کیا ہے، استدلال کر کے حکم نکالا ہے، وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے. کیونکہ دلیل ایک ہی ہو سکتی ہے، لیکن اس سے جو حکم نکالا جاتا ہے اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ نتیجہ ایک ہی نتیجہ نکلے اس کا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نتیجہ الگ الگ طریقے سے نکلے، الگ الگ نتائج نکلیں اسی دلیل کے ساتھ. اب مثال کے طور پہ جو رؤیت ہلال کی جو دلیل ہے، جس میں یہ اختلاف مشہور ہے، پہلے سے یہ اختلاف آ رہا ہے، دونوں کے لیے دلیل ایک ہی ہے. جو محلی رؤیت کے قائل ہیں اور جو عالمی رؤیت کے قائل ہیں، دونوں کی دلیل ایک ہی ہے. لیکن اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ اختلاف طریقہ استدلال سے اختلاف ہوتا ہے. اور دیکھا وہی گیا ہے، جہاں پر بھی علماء کا اختلاف ہوا ہے، دونوں کے دلیل ایک ہی ہوتے ہیں عموماً، یا دلائل ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن جس طریقے سے وہ استدلال کر کے اسے حکم نکالتے ہیں وہ طریقہ بدل جاتا ہے. اب اس میں اصول کس کے پختے ہیں، اصول کس کے زیادہ ہیں، کن کا طریقہ، مثلا ایک بہترین تحقیق کون کر سکتے ہیں، یعنی کہ اجتہاد کون کرے گا اس میں، تو وہ الگ الگ علماء کی الگ الگ قابلیت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکم نکالنا ہے تو ایک دلیل سے ہو سکتا ہے کہ حکم نہ نکلیں. تو ضروری ہے کہ اس باب میں اس کے متعلق جو بھی دلائل آئے ہیں، احادیث، سب سے پہلے آیات قرآن سے، حدیث سے، صحابہ کے اقوال سے، اجماع سے، صحابہ کے اقوال سے، سلف کے اقوال سے، ائمہ کے اقوال سے، ان سب کو ان کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر اس سے ایک حکم نکلتا ہے. تو امر جو ہے یہ واجب کے لیے ہے، اس کا اصل ہے. لیکن اگر کوئی اور دلیل آ گئی تو امر واجب سے مستحب کے لیے ہو سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر نہیں ہے، نہیں کا جو اصل ہے وہ تحریم کے لیے ہے، لیکن اگر کوئی اور دلیل آ گئی تو وہ تحریم سے وہ مکروہ کی طرف تبدیل ہو سکتا ہے حکم. نعم. قال رحمه الله: والأصل في الكلام الحقيقة فلا يعدل به إلى المجاز إن قلنا به إلا إذا تعذرت الحقيقة، والحقيقة ثلاثة: شرعية ولغوية وعرفية. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے ایک اور مصطلح کا تعارف انہوں نے یہاں پر کروایا ہے، وہ ہے الکلام الحقیقی. اس میں بھی فقہا کے درمیان اور علماء کے درمیان بحث چلتی ہے. اس کو کہتے ہیں الکلام الحقیقی اور کلام المجاز.
الکلام الحقیقی وہ ہے، عربی میں اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہے تو یہ لفظ اس کے لیے رکھا گیا ہے. ہمیشہ ہم یہی مثال سنتے ہیں کہ اگر میں کہوں عربی میں رأیت اسدا، میں نے ایک اسد کو دیکھا، تو اسد سے کیا مطلب ہے یہاں پر؟ شیر. تو اگر میں یہ کہوں تو جو بھی عربی جانتے ہیں ان کے ذہن میں پہلے کیا آتا ہے؟ رأیت اسدا. کوئی اور آ سکتا ہے ذہن میں؟ کوئی اور ذہن میں بات آ سکتی ہے؟ اگر میں یہ کہوں اسدن تو کیا آپ کوئی یہ سمجھے، جس کو تھوڑی سی بھی عربی آتی ہے وہ جان لے گا کہ اس جملے کا مراد وہی ہے کہ میں نے ایک شیر کو دیکھا ہے. کوئی بھی یہ تصور نہیں کرے گا کہ میں نے ایک گھوڑے کو دیکھا ہے یا ایک ہاتھی کو دیکھا ہے یا ایک مور کو دیکھا ہے. ایسے نہیں، اسد اسد ہی ہے. تو اس کو کہتے ہیں کلام حقیقی. کلام حقیقی یہ ہے کہ جو بھی اس کو جب ادا کیا جائے تو جو ذہن میں پہلے آتا ہے اس کا تصور، اسی کو کلام حقیقی کہتے ہیں. اب اس میں بحث ہے علماء کے درمیان. کہاں سے شروع ہوتی ہے بحث؟ اچھا ٹھیک ہے، مجاز بھی آپ سمجھ لیں اس سے پہلے. اگر میں کہوں تو یہ ایک اور مصطلح ہے، کلام حقیقی اور کلام مجازی. اگر میں یہ کہوں کہ رأیت اسدا حاملا سیفا، میں نے ایک شیر کو دیکھا وہ تلوار اٹھایا ہوا تھا. سیف تلوار، حامل اٹھائے ہوئے. اگر میں یہ کہوں تو کیا ذہن میں آئے گی بات آپ کے؟ میں نے ایک شیر کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھایا ہوا تھا. تو جانور اٹھا سکتا ہے تلوار؟ ہرگز نہیں. تو پہلے ایک تصور ہوگا اسد کا. جب لفظ آپ سنتے ہیں تو پہلے ایک لفظ، اس لفظ سے ایک تصور ہوگا شیر کا. لیکن جب فوراً یہ کہا جائے حاملا سیفا، ایک تلوار کو اٹھائے ہوئے، تو کیا ذہن میں آتی ہے بات؟ ایک بہادر آدمی. یہ عقل ہے، فطری طور پر وہی سمجھ میں آتا ہے. ایک بہادر شخص ہے جو تلوار اٹھائے ہوئے ہے. اگر میں ایسا بھی کہیں کہ رأیت اسدا علی الجدار، میں نے ایک شیر کو دیکھا دیوار پہ بیٹھا ہوا تھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیر ہی ہو سکتا ہے، انسان نہیں ہو سکتا ہے، وہ جانور ہو سکتا ہے وہاں پر. لیکن اگر اب یہ کہیں کہ رأیت اسدا یضحک، میں نے ایک شیر کو ہنستے ہوئے دیکھا، تو یہاں پر جانور نہیں ہے، انسان ہے. ایک بہادر شخص ہے جو ہو سکتا ہے اس کی دشمن پر ہنس رہا ہے. تو یہ جو دوسری قسم کی جو مثال ہے کہ رأیت اسدا حاملا سیفا، مثال کے طور پہ کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا تلوار اٹھائے ہوئے، تو علماء بعض اہل العلم کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، یہ حقیقت نہیں ہے. لفظ جو استعمال کیا گیا ہے وہ حقیقی لفظ ہے، شیر، اسد. لیکن مجاز کا مطلب ہے کہ وہ معنی جو ہے وہ وہاں سے گزر کر دوسرے معنی میں تبدیل ہو گیا ہے، آگے بڑھ گیا ہے، اسی لیے اس کو مجاز کہتے ہیں اس کو. تو مجاز، اب اس میں بحث جو چلتی ہے، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ مجاز ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ عربی میں مجاز ہے ہی نہیں. اب جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عربی کے جو بھی الفاظ ہیں اس میں کلمات مترادفہ یعنی کہ سینونیمز نہیں ہیں، یہ صحیح ہے. عربی میں سینونیمز نہیں ہیں کہ ایک ہی چیز کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال نہیں ہوتے ہیں. دوسرے زبانوں میں ہے اس کے لیے، لیکن عربی میں نہیں ہے. اسی طریقے سے حقیقی اور مجاز میں بھی یہی بحث چلتی ہے
کیا عربی میں مجاز ہے؟ بعض کہتے ہیں ہے، بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ مجاز نہیں ہے عربی میں، وہ کہتے ہیں کہ دراصل وہ کلام جو ہے وہ حقیقی ہے، لیکن اس کو ایک دوسرے انداز میں استعمال کیا گیا ہے۔ اہل السنہ والجماعت ان کا یہ عقیدہ ہے کہ مجاز نہیں ہے، قرآن میں مجاز نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں بالکل مجاز نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کہی جائے اور اس کا معنی کچھ اور نکلے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث میں، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ حق ہے۔ کئی آیات ہیں قرآن میں جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، یہ تمہارے رب کی طرف سے یہ حق ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں مجاز نہیں ہے۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے یہاں پر اس کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن انہوں نے تفصیل بیان کی ہے، صرف حقیقی کلام حقیقی ہی تفصیل بیان کی ہے، انہوں نے مجاز کا بیان انہوں نے یہاں پر نہیں کیا ہے رحمک اللہ۔ اور یہ قطعی طور پر اس پر اتفاق ہے اہل السنہ والجماعت کے اندر کہ اللہ کے اسماء و صفات میں ہو ہی نہیں سکتا ہے مجاز، کیونکہ جو گمراہ فرقے ہیں جو اللہ کے اسماء و صفات میں ان کا انکار کرتے ہیں، غلط تعویل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اس کو استعمال کیا ہے اللہ کے اسماء و صفات کے تعلق سے، مجاز کا استعمال کیا ہے انہوں نے۔ اس کا مطلب یہ ہے موٹے موٹے الفاظ میں کلام حقیقی کیا ہے کہ اگر وہ لفظ ادا کیا جائے تو اس کا وہی معنی بنتا ہے، مجاز کیا ہے کہ اگر وہ لفظ ادا کیا جائے تو اس کا دوسرا معنی بنتا ہے، کہا جا رہا ہے ایک اور معنی بن رہا ہے کوئی اور۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اسماء و صفات میں ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ اور قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، اس پر بھی اہل السنہ والجماعت کہہ سکتے ہیں کہ جمہور کے نزدیک یہی ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مجاز ہے، لیکن وہ مجاز جو کہتے ہیں وہ عربی زبان کے اعتبار سے ہے۔ تو اس میں بہت لمبی بحث چلتی ہے اہل العلم کے درمیان کہ کیا عربی میں حقیقی اور مجاز ہے، قرآن میں حقیقی اور مجاز ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن قرآن میں مجاز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا ہے حقیقی کیا ہے اور مجاز کیا ہے، تو یہاں پر جیسے میں نے بتایا کہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے صرف حقیقی کی ہی تفسیر بیان کی ہے، کہتے ہیں کہ حقیقی جو ہے وہ 3 قسم کی ہیں۔ سب سے پہلے ہے شرعی، اس کو ترجیح دی گئی ہے۔ تو مثال کے طور پہ اگر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے صلاۃ کیا ہے؟ شریعت میں ہم جانتے ہیں صلاۃ کیا ہے، صلاۃ نماز جو ہم پڑھتے ہیں، اس کی تعریف اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ یہ ایک مجموعہ ہے اقوال کا اور افعال کا، تکبیرۃ الاحرام سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم سے ختم ہوتی ہے۔ تکبیرۃ الاحرام سے لے کر تسلیم تک اس کے خاص نماز کے خاص اقوال ہیں، تکبیرات ہیں، تکبیرۃ الاحرام ہے، پھر دعاء الاستفتاح ہے، پھر اس کے بعد تعوذ، بسملہ، سورۃ الفاتحہ، قرآن، تکبیر، رکوع۔ تو یہ ایک مجموعہ ہے اقوال کا اور افعال کا، جو تکبیر سے شروع ہوتی ہے اور تسلیم سے ختم ہوتی ہے، تو یہی صلاح ہے۔ تو اس کو یہ جو شرعی معنی بنتا ہے صلاح کا یہی ہے۔ لیکن عربی میں اب یہاں پر یہ اس کو کہتے ہیں حقیقہ شرعیہ، تو یہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ والحقائق ثلاثہ،
شرعیہ، لغویہ و عرفیہ. تو یہاں پر انہوں نے 3 قسمیں بیان کی ہیں. تو سب سے پہلے ہے شرعیہ. تو اگر ہم کہیں گے الصلاۃ تو نماز ہی ہوتی ہے، یعنی کہ شریعت نے اس لفظ کا یہی معنی رکھا ہے اور اس معنی کو ترجیح دی جاتی ہے. تو قاعدہ یہ ہے کہ جہاں پر بھی شریعت نے ایک لفظ کو لیا ہے اور اس کو ایک معنی دیا ہے تو اس کو ترجیح دی جاتی ہے. اگر آپ صلاح کا لغوی معنی اگر آپ جان لیں تو آپ کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. لغویہ الحقیقہ، اللغویہ لغہ سے لغویہ، الحقیقہ اللغویہ کیا ہے کہ اس لفظ کی لغت العربیہ میں اس کی کیا حقیقت ہے. صلاح کے معنی ہے دعا، صلاح کے معنی ہے دعا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں الصلاۃ علی النبی، درود جس کو کہتے ہیں، یا الصلاۃ الابراہیمیہ، درود ابراہیم جس کو کہتے ہیں. تو یہاں پر صلاح کے جو معنی ہیں وہ لغوی معنی ہیں، لغت کے اعتبار سے وہ معنی لیا گیا ہے جس کا معنی ہے دعا. اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر لفظ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے صلی یصلی، یعنی اور اس کو کہتے ہیں تعدیہ. کون سے حرف الجر کے ساتھ یہ ادا ہو رہا ہے وہ ہے اعلیٰ. تو یہاں پر وہی معنی بنتے ہیں کہ ان پر دعا بھیجنا اس کا مطلب ہے. تو یہاں پر لغوی جو معنی ہے صلاح کا وہ ہے دعا. تو شریعت میں اصل کیا ہے، جب ہم کہیں گے صلاح تو شرعی معنی کو ترجیح دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کا مطلب ہے نماز. لیکن اگر ایک خاص طور پہ اگر یہ لفظ استعمال کیا جائے جیسا یہاں پر دعا کے لیے استعمال ہوا ہے تو وہ دعا کے معنی لیتا ہے. جو نماز ہے اس کا جو تعدیہ ہوتا ہے حرف الجر وہ لام سے ہوتا ہے، الصلاۃ للہ، اللہ کے لیے نماز پڑھنا. لیکن الصلاۃ علی کا مطلب ہے ان پر دعا بھیجنا. تو دعا جو اس کلمے کی جو حقیقت ہے، لغوی حقیقت ہے، وہ ہے دعا کے معنی میں. اسی طریقے سے صوم ہے. صوم اگر ہم صوم کہیں تو کیا ہے، معنی کیا ہے، اس کا شرعی معنی کیا ہے جس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ روزہ. لیکن صوم کے معنی کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں خاموشی اختیار کرنا، چپ رہنا، بات نہ کرنا. تو قرآن میں سمجھتا ہوں سورۃ مریم میں یہ آیت آئی ہے جس میں زکریا کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ 3 دن خاموشی اختیار کریں، کسی سے بات نہ کریں. یا مریم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، لیکن وہ اس کا لغوی معنی بنتا ہے. تو صوم کا لغوی معنی ہے خاموشی، بات نہ کرنا، کسی سے بات نہ کرنا. اگر بات کرنا ہے تو صرف اشارے سے کرنا ہے، منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں کرنا ہے. لیکن اس کا شرعی معنی کیا بنتا ہے؟ روزہ وہ ہے. تو یہ کلمات جو ہے یہ اس کو کہتے ہیں الحقیقہ الشرعیہ، الحقیقہ اللغویہ، اور ایک ہے العرفیہ، یعنی کہ لوگوں کا جو عرف ہے، لوگ اس کلمے کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں وہ ہے. ہمیشہ اہل العلم ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں دابہ. عربی میں دابہ جو ہے اس کا معنی ہے ہر وہ جاندار چیز جو زمین پر چلتی ہے.
اس میں انسان بھی دابہ ہے. لیکن آج اگر ہم کہیں گے انت دابہ، غصے میں آ جائے گا، کیا مجھے جانور بول رہا ہے. لیکن لغوی اعتبار سے دابہ کا مطلب ہے ہر وہ جاندار چیز جو زمین پر چلتی ہے. اس میں انسان بھی آ جاتا ہے، جانور بھی آ جاتے ہیں، پرندے بھی آ جاتے ہیں، جو کیڑے مکوڑے ہیں، سب جو بھی زمین پر چلتی ہے، سام بچھو، سب آ جاتے ہیں اس میں. ہر ایک کو دابہ کہتے ہیں. اسی لیے قرآن کی آیت ہے کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. تو ہر وہ چیز جو زمین پر چلتی ہے وہ دابہ ہے لغت کے اعتبار سے، اور اس کا رزق جو ہے وہ اللہ پر ہے. تو یہ حقیقہ لغویہ ہے لغت کے اعتبار سے. عرفیہ میں یہ ہے کہ دابہ آج جو عرف بن گیا ہے، جو عربی بات کرنے والے ہیں ان میں صرف وہ جانور ہے جس پہ سواری کی جاتی ہے، اس کو دابہ کہتے ہیں. اس میں گھوڑا، گدھا، خچر، اونٹ، جس پر سواری کی جاتی ہے، بیٹھ کر یہاں سے وہاں جاتے ہیں، تو اسی کو دابہ کہتے ہیں عرف میں، لوگوں کے عرف میں. اور مصر میں خصوصاً دابہ صرف گدھے کو کہتے ہیں، کیونکہ آج بھی استعمال کرتے ہیں لوگ. مصر میں گدھوں پر بیٹھ کے جاتے ہیں یہاں سے گاؤں میں وغیرہ. تو یہ مصر کا عرف ہے، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں حقیقہ عرفیہ. لیکن دوسرے ممالک میں، عرب ممالک میں اگر دابہ کہیں تو وہ ہر وہ جانور ہے جس پر سواری کی جاتی ہے. لیکن لغوی اعتبار سے کیا ہے؟ ہر وہ جاندار چیز جو زمین پر چلتی ہے اس کو دابہ کہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں اس طریقے سے ان کا معنی بدلتا ہے، اور یہ حقیقت ہے. یہ سارے جو کلمات ہیں یہ پورے حقیقی ہیں، اس میں مجاز نہیں ہے. تو مؤلف رحمہ اللہ یہاں پر عبدالرحمن بن ناصر السعدی، اسی طریقے سے ابن عثیمین اور آج کے علماء ابن باز، الالبانی، جو بھی علماء ہیں، اس سے پہلے ابن القیم، ابن تیمیہ، یہ سب مجاز عموماً کہتے ہیں کہ مجاز نہیں ہے. اس میں عربی میں مجاز نہیں ہے. اگر ہے تو وہ حقیقی ہے، کلام حقیقی ہے، لیکن وہ یا تو شرعی ہو سکتا ہے، یا لغوی ہو سکتا ہے، یا عرفی ہو سکتا ہے. اس کا معنی بس بہت ضروری ہے، خاص کر کے اسماء و صفات کے متعلق. اس کے بعد قال رحمه الله: فما حكم به الشارع وحده وجب الرجوع فيه إلى الحد الشرعي. نعم. تو کہتے ہیں کہ فما حکم به الشارع وحده. الشارع کا مطلب ہے شریعت بنانے والا، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی. تو اس پر شریعت کا حکم ہے، اور اس معنی کو اس کو محدود کر دیا گیا ہے. تو وجب رجوع فيه الى الحد الشرعی، یعنی کہ اس کو، اب مثال کے طور پہ جو نماز ہے، صلاح، اس کا جو اصل ہے وہ یہی ہے، جو عبادت ہے اس پر شریعت نے یہ کہا ہے کہ یہ عبادت ہے. صلاۃ جو ہے یہ عبادت ہے، اور اس پر حد لگا دیا گیا ہے، اور اس کو شرعی معنی دے دیا گیا ہے. تو واجب بن جاتا ہے کہ اس کو اسی معنی میں استعمال کریں، یا جہاں پر دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے تو اس کو وہیں پر دعا کے معنی میں اس کو استعمال کریں، اور اس کو دوسرے کسی اور معنی کے لیے استعمال کرنا اس کو شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. نعم. قال رحمه الله: وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب الرجوع فيه إلى اللغة. نعم. تو جہاں پر
وما حكم به ولم يحده اكتفاء بظهور معناه اللغوي وجب رجوع فيه الى اللغة. تو جہاں پر اس کا حد نہیں بیان کیا گیا ہے کہ یہ لفظ کس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اگر اس کا معنی شریعت میں نہیں ہے، اس کا معنی کوئی معنی نہیں ہے شریعت میں اس کا، تو اس کا معنی کہاں سے لیا جائے گا؟ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی لیا جائے گا. عربی لغہ میں جو لفظ ہے جس کے لیے رکھا گیا ہے تو اسی پر اکتفا کر دیں گے اور اس کو دوسرا معنی نہیں دیں گے. قال رحمه الله: ولم يكن له حد في الشارع ولا في اللغة رجع فيه إلى عادة الناس وعرفهم. اور جہاں پر کوئی لفظ ہے جس کا نہ شرعی معنی ہے اور نہ لغوی معنی ہے، لغوی معنی تو ہونا ہی چاہیے لیکن اس میں اختلاف ہے، جیسا کہ دابہ ہے، دابہ میں اختلاف ہے، تو اس کو عرف کی طرف اس کو رجوع کر دیا جائے گا. اگر ہم دابہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں اور ایک فتویٰ ہے یا ایک حکم ہے جو طلب کیا گیا ہے مصر میں، تو وہاں پر اس کا معنی صرف اور صرف گدھے کے لیے استعمال ہوگا کیونکہ وہ وہاں کا عرف ہے. اور اگر کوئی اور ملک ہے تو وہاں پر دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کے لوگ اس لفظ کو کس معنی میں وہ لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے فیصلہ کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے جگہ کا جو عرف ہے وہ. اسی لیے ایک مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر ہیں، میں کہتا ہوں کسی سے یہ پیسے لو، میرے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، مجھے گوشت لا کے دو دکان سے. اب یہاں پہ میں نے صرف گوشت کا ذکر کیا ہے. اب ہم سب جانتے ہیں گوشت کیا ہے، ٹھیک ہے. میں سعد کو 1000 روپے دیتا ہوں، کہتا ہوں سعد یہ پیسے لو، میرے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، گوشت لے کے آؤ. تو اگر سعد جا کر بیل کا گوشت لے کے آ گئے تو میں کہوں گا میں نے تو یہ نہیں کہا تھا لانے کے لیے، کیونکہ ہمارا عرف کیا ہے یہاں پر، ہم مہمانوں کو عموماً بیل کا گوشت نہیں کھلاتے ہیں جب ہم دعوت دیتے ہیں. تو ہمارا عرف یہ ہے کہ ہم بکری کا گوشت دیتے ہیں یا بھیڑ کا گوشت دیتے ہیں، یہ ہمارا عرف ہے. تو اگر ساتھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ ساتھ کو یہاں کا عرف پتہ نہیں ہے. ساتھ تو ہمارے بھائی ہیں، یہیں کے ہیں، لیکن مثال کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں. لیکن اگر میں کہوں ساتھ یہ 1000 روپے لو، میرے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، گوشت لے کے آؤ، تو اگر ان کو عرف پتہ ہے یہاں کا تو جا کے بھیڑ یا بکری کا گوشت لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ ہمارا عرف ہے. تو ایسا ہی ہوتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک فقیہ کو، اسی لیے انہوں نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ فقیہ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ عرف کیا ہے. وہاں پر الفاظ ہوتے ہیں جو خاص اس علاقے میں وہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور ان کا وہ لوگ جو ہیں اس کو ان کے عرف میں استعمال کرتے ہیں. تو فیصلہ دینے کے لیے، فتویٰ دینے کے لیے، حکم نکالنے کے لیے یہ بھی ضروری پڑتی ہے بات. تو بہرحال یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے جو مصطلحات کا انہوں نے تعارف کروایا ہے وہ ہے حقیقی مجاز اور حقیقہ شرعیہ، حقیقہ لغویہ، حقیقہ عرفیہ، اور اس کی تفصیل انہوں نے یہاں پر بیان کی ہے. اس کے بعد قال رحمه الله: وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف كالأمر بالمعروف والمعاشرة بالمعروف ونحوهما، فاحفظ هذه الأصول التي يضطر إليها الفقيه
تصرفاته الفقهية. نعم. تو اس کا خاتمہ یہاں پر اس فصل کا اس طریقے سے کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں کہ وقد يصرح الشارع بإرجاع هذه الأمور إلى العرف. کبھی کبھی بعض ایسے مسئلے ہیں کہ ان مسئلوں کو عرف کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے. کہ الامر بالمعروف، امر بالمعروف یعنی کہ معروف کیا ہے؟ وہ جو اچھی چیزیں ہیں جس کا معاشرے میں ایک ہر وہ چیز جس کا معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کا انکار نہیں کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو معروف کہتے ہیں. جو معاشرہ انکار کر دیتا ہے اس کو منکر کہتے ہیں. انکار سے ہی ہے منکر. تو معروف کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ہمارے یہاں آج بھی الحمدللہ شارٹس کا زمانہ نہیں آیا ہے. یہاں پر اگر کوئی مسلمان بچہ نوجوان اگر وہ اپنے گھٹنوں کے اوپر شارٹس پہن کے آگے تو اس کا انکار کرتے ہیں آج بھی. یہ معاشرے میں خاص کر کے مسلمانوں میں یہ قبول نہیں کیا جاتا ہے. اور والمعاشرہ، معاشرہ یعنی مثال کے طور پہ جو مہر ہے، مہر ہم کیا دیتے ہیں؟ مہر عموماً ہمارا عرف کیا ہے؟ یا تو ہم پیسے دیتے ہیں یا سونا دیتے ہیں. یہی ہمارا عرف ہے. مہر اتنا ہے، مہر اتنا ہے. یہ اب مہر کو شریعت نے طے نہیں کیا ہے کہ آپ کو یہی دینا ہے، سونا ہی دینا ہے، چاندی ہی دینا ہے، نقد ہی دینا ہے. ایسے شریعت نے اس پر پابندی نہیں لگائی ہے. اور شریعت نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ تم کو اتنا ہی دینا ہے، منیمم اتنا ہی ادا کرنا ہے، 10 تولے سونا ہی دینا ہے. ایسا نہیں طے نہیں کیا گیا ہے. ہمارا عرف ہے کہ ہم پیسے دیتے ہیں، نقد دیتے ہیں یا سونا دیتے ہیں. لیکن اب دیکھیں بعض ایسے علاقے ہیں رحمۃ اللہ، بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر یہ سب نہیں چلتے ہیں. ان لوگوں کے پاس نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ان کے پاس نقد ہے. مثال کے طور پہ ان کا مال جو ہے جانور ہوتے ہیں، گائے، بھیڑ، بکری، وہ ان کا مال ہوتا ہے. تو وہ مہر میں وہی دے دیتے ہیں. وہ جائز ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں. لیکن وہ اس معاشرے کا عرف ہے. بعض جگہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ زمین دے دیتے ہیں مہر میں، جائز ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر. تو کئی ایسے مسائل ہیں جس کو شریعت نے عرف کی طرف چھوڑ دیا ہے. اور اس کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ہماری شریعت جو ہے وہ ہر ایک زمانے کے لیے ہے اور ہر ایک جگہ کے لیے ہے. تقریباً سارے مسائل آسان ہیں. اسی لیے اگر ہمیں مہینہ شروع کرنا ہے تو ہم ہلال دیکھ لیتے ہیں، ہلال دیکھ کر مہینہ شروع کرتے ہیں، ہلال دیکھ کر مہینہ ختم کرتے ہیں. آسان ہے. اس کے لیے کوئی کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. نہیں ایسا ہی کرنا ہے، کوئی کیلکولیشن نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. زکوٰۃ کے معاملے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، بہت آسان ہیں. رب العشر کہا گیا ہے. 10 حصے ہیں، 10 حصوں میں سے ایک حصہ لیں، پھر اس کا پو حصہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے. تو یہ جو الفاظ ہیں، جو طریقہ ہے، یہ ایک ان پڑھ کو بھی سمجھ میں آ جاتا ہے. اب عموماً جو کھیت میں کام کرنے والے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کو اگر یہ سمجھا دیا جائے کہ آپ کا زکوٰۃ جو ہے، مثال کے طور پہ اگر وہ پانی لا کر دے رہے ہیں دور سے تو ان کو 5% اس پر ان کا زکوٰۃ ہے. تو نصف عشر کا مطلب ہے کہ 10 حصے کرو، ایک حصے میں سے آدھا حصہ جو ہے وہ نکال دو. آسان ہے، ایک دم آسان ہے. تو یہی ہماری شریعت کی خاصیت ہے. ہماری شریعت جو ہے ہر زمانے کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہماری شریعت ہی ہے، اور یہ ہر جگہ کے لوگوں کے لیے ہے. اور اس میں یہ بھی رکھا گیا ہے کہ بعض اگر اس پہ حد بندی کر دی جاتی تو پھر سب پہ ہو سکتا ہے کہ کئی لوگوں پر یہ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جاتا ان کے لیے، مشقت ہو جاتی کہ اس کو ویسا ہی کریں. تو اسی لیے اس کو عام طور پر معروف اور منکر سے اسے تعبیر کیا گیا ہے.
جو معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے وہ معروف ہے، اور جو معاشرہ اس کا انکار کرتا ہے وہ منکر ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو اصول ہیں یہ ضروری ہیں، ان کو یاد کر لو۔ فاحفظ هذه الاصول، جو ایک فقیہ کے لیے ضروری، بہت ضروری ہے۔ یضطر الیہ یا الیہا الفقیہ فی کل تصرفاته الفقہیہ، تو فقہ کے اعتبار سے وہ جو بھی کرتا ہے فقیہ، حکم نکالتا ہے، تفصیل بیان کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، فتویٰ دیتا ہے، تو اس کے لیے یہ اصول جو ہیں بہت ضروری ہیں۔ نعم۔ قال رحمه الله: فصل: ونصوص الكتاب والسنة منها عام، وهو اللفظ الشامل لأجناس أو أنواع أو أفراد كثيرة وذلك أكثر النصوص۔ تو یہاں پر ایک اور مصطلح ہے، نئی مصطلح ہے عام۔ تو آپ مصطلحات لکھ رہے ہیں، امید ہے کہ آپ مصطلحات لکھ رہے ہیں، کیونکہ میرے پاس گنتی نہیں ہے اس کی اب، لیکن یہاں پر ہم جہاں پر ہم پہنچے ہیں وہ ہے عام۔ کہتے ہیں یہ حکم جو ہے یہ عام ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لفظ الشامل لاجناس، اجناس جنس کا جمع ہے۔ جنس کہتے ہیں کسی ایک قسم کو، اس کو جنس کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صلاتن، یہ جنس ہے، یعنی کہ اس میں ہر قسم کی صلاح آ جاتی ہے، اس میں واجب، مؤکدہ، راتبہ، احیاناً، سب قسم کی صلاح اس میں آ جاتی ہے۔ صلاتن کا مطلب ہے، اس کو کہتے ہیں جنس۔ انسان میں مرد، عورت، بوڑھے، بچے، نوجوان سب آ جاتے ہیں انسان۔ تو انسان جو ہے ایک جنس ہے، ایک الہن، یہ ایک جنس ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، معبود، الہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ جنس ہے۔ میں خصوصاً یہی کلمات استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میں انہی کی مثال دوں گا انشاءاللہ۔ صلاتن، انسان، الہ، یہ اس کو کہتے ہیں جنس۔ یہ ایک ٹائپ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شامل یہ لفظ جو ہے یہ شامل کرتا ہے ہر اس کے نیچے جو بھی آتے ہیں ان کو وہ گھیر لیتا ہے، اس میں شامل ہے وہ۔ اور کہتے ہیں کہ وذالک اکثر النصوص، تو عموماً یہی دیکھا گیا ہے۔ اب دیکھیں عام حکم، اب ہم حکم کی بات کر رہے ہیں، حکم عام ہے۔ کب کہتے ہیں کہ حکم عام ہے؟ سب سے پہلے جو حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس میں ایک اور تھوڑی اور تفصیل ہے اس میں، کیونکہ لا جو ہے وہ نفی کے لیے استعمال ہوا ہے یہاں پر، اور یہ لا صلاۃ جو ہے اس کو کہتے ہیں لا نافیۃ للجنس۔ تو اسی لیے میں نے جنس کو میں نے اس کی تھوڑی وضاحت کی، جنس کیا ہے۔ تو جہاں پر حدیث میں یہ آیا ہے کہ کوئی صلاۃ نہیں ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں ہوئی۔ تو اس کو کہتے ہیں حکم عام۔ اور یہاں پر ایک اور اعتبار سے علماء کہتے ہیں کہ صلاۃ جو ہے نکرہ ہے، الصلاۃ نہیں ہے وہاں پر، صلاۃ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، اور لا نفی کے لیے ہے۔ نکرہ اگر نفی کے سیاق میں آتا ہے تو کہتے ہیں یہ عموم کے لیے ہے، یعنی کہ یہ حکم جو ہے یہ عام بن جاتا ہے، کوئی بھی صلاح نہیں ہو سکتی ہے اگر سورۃ الفاتحہ اس میں نہ پڑھی جائے۔ انفرادی طور پر پڑھ رہے ہیں تو اس کا حکم واضح ہے، آپ کو سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہی ہے، کیونکہ سورۃ الفاتحہ رکن ہے صلاح کا، اگر وہ رکن ادا نہیں ہوا تو صلاح قائم نہیں ہوتی ہے۔
لیکن فرض نماز میں اگر آپ کھڑے ہیں امام کے پیچھے تو اس میں اختلاف ہے علماء کا. بعض نے کہا ہے نہیں پڑھنا ہی نہیں ہے. انہوں نے کس سے استدلال کیا؟ ایک اور حدیث سے استدلال کیا کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو خاموشی اختیار کرو، جب امام پڑھ رہا ہے تو خاموشی اختیار کرو. انہوں نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے. بعض نے کہا ہے نہیں، اس حدیث کا جو معنی بنتا ہے وہ ہر ایک صلاح کے لیے ہے، کیونکہ یہ عموم کے لیے ہے. تو امام بھی اگر پڑھ رہا ہے تو آپ کو بھی تب پڑھنا ہے. لیکن اس میں اختلاف ہوا ہے کہ آپ امام کے ساتھ پڑھیں گے یا امام کے بعد پڑھیں گے. تو کئی اقوال ہیں اہل العلم کے اس کے متعلق. بعض نے یہ بھی کہا ہے، جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، کہ اگر جہری قرأت ہے تو خاموشی اختیار کرو، اور اگر سری قرأت ہے یعنی کہ امام آہستہ سے پڑھ رہا ہے تو وہاں پر پڑھ لو. تو یہ بھی ایک قول ہے. لیکن حکم یہاں پر جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. اگر ہم اس کو عموم پر اس کا حکم لیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم عام ہے ہر ایک نماز کے لیے. تو جو نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا جاتا ہے تو وہ نماز نہیں ہوتی ہے. لا صلاۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا صلاۃ. اسی طریقے سے کہا کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ. جب فرض نماز کی اقامت دی جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی نماز نہیں ہے. یعنی کہ واجب ہے کہ فرض نماز ہی پڑھے اس وقت. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ نفل پڑھ رہے ہیں، سنت پڑھ رہے ہیں، جو بھی ہے، اور اقامت دے دی گئی تو چھوڑ دیں. آپ چھوڑ کر آ جائیں اور فرض نماز میں آپ جماعت کے ساتھ داخل ہو جائیں. تو یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہاں پر لا ہے، نکیرہ ہے، صلاح ہے. صلاح یہاں پر ہر ایک قسم کی صلاح آ جاتی ہے، تو اسی لیے اس کو جنس کہتے ہیں. تو اسی لیے اس نکیرے کے صیغے کو لا نافیۃ للجنس کہتے ہیں. اسی طریقے سے لا الہ، الہ جو ہے یہاں پر نکیرہ ہے اور یہ جنس ہے. تو لا الہ کا مطلب ہے کہ کوئی بھی معبود نہیں ہے برحق الا اللہ، سوائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے. تو لا الہ الا اللہ، تو الہ جو ہے یہ جنس ہے اور اس کی نفی کی گئی ہے. لا نفی کے لیے ہے اور الہ نکیرہ ہے، اور نکیرہ اگر نفی کے سیاق میں آتا ہے تو وہ عموم کے لیے ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ عام ہے ہر ایک معبود کے لیے. تو ہر ایک معبود اللہ کے سوا وہ باطل ہے. لا معبود بحق الا اللہ، تو اس کا معنی یہی بنتا ہے. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیتا ہوں میں. اب یہاں پر دو نفی کے دو مثالیں ہو گئی، لا صلاۃ اور لا الہ. سورۃ العصر کی جو پہلی آیت ہے ان الانسان والعصر، دوسری آیت ان الانسان لفی خسر. ان الانسان، تو یہاں پر الانسان کا لفظ استعمال ہوا ہے. انسان جنس ہے. ہم نے کچھ دیر پہلے دیکھا کہ انسان جنس ہے، اور یہاں پر ال اس میں داخل ہوا ہے. ان جو ہے تاکید کے لیے ہے، لیکن ان الانسان لفی خسر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک انسان خسارے میں ہے. تو یہ حکم جو ہے یہ عام ہے، اس سے کوئی نہیں بچا ہے. ہر ایک انسان خسارے میں ہوگا، ہر ایک انسان. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت آنے تک جو بھی انسان آئے گا سب کے سب خسارے میں ہیں. حکم عام ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان کے. کون خسارہ نہیں اٹھائیں گے؟ جو ایمان لائیں گے، عمل صالحہ کریں گے، اس کی طرف دعوت دیں گے اور صبر کریں گے. تو اگر یہ چار کام مل کر کریں گے تو وہ خسارے سے بچ جائیں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ خسارے میں ہے. تو اس کو کہتے ہیں عام. تو ایسے کئی بار ایسے الفاظ آتے ہیں جس سے ہمیں یہ پہچاننا پڑتا ہے کہ یہ عام ہے یا خاص ہے. خاص ہے عام کا ضد، اس کا الٹا جو ہے وہ خاص ہے. لیکن اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے یہ عام ہے.
تو اگر آپ کو عام سمجھ میں آ گیا ہے تو پھر خاص سمجھنا آسان ہے. تو خاص وہ ہے، وہ ایک عام حکم ہوتا ہے اور اس کو بعض اوقات اس حکم کو خاص کر دیا جاتا ہے. مثال یہ ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کے لیے نماز نہیں ہے اگر اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا. لیکن اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے، امام اور جماعت رکوع کی حالت میں ہے اور وہ آ کر رکوع میں جم جاتا ہے، تو اس کی رکعت ہوتی ہے کہ نہیں؟ اختلاف ہے، لیکن عموماً ہو جاتی ہے. جمہور کے نزدیک ہو جاتی ہے اس کی نماز، اس نے اس رکعت کو اس نے پا لیا، کیونکہ اس کے لیے ایک اور حدیث ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الصلاۃ، جس نے رکوع کو پکڑ لیا تو اس نے نماز کو پکڑ لیا. اب یہاں پر اس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھا لیکن اس کی رکعت ہو گئی. تو یہ حکم جو ہے، کہتے ہیں کہ یہ حکم خاص اس کے لیے ہے. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ عادت نہ بنا لیں اس طریقے سے کہ ہمیشہ کہ آخری رکعت میں وہ جم رہے ہیں تاکہ نماز مل جائے. خاص کر کے امام اگر لمبی رکعت پڑھا رہے ہیں تو آخری رکعت میں آئیں گے، رکوع میں جم جائیں گے اور پھر جلدی جلدی سے نماز پڑھ کے چلے جائیں گے. ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کا حکم وہی ہے کہ اگر کوئی آ کے رکوع میں جم جائے گا تو اس نے نماز پا لی. اس نے شرط یہ ہے کہ وہ رکوع میں جم رہا ہے. اگر امام رکوع سے اٹھ گئے تو اس کو وہ رکعت نہیں ملی. تو رکوع میں رکوع کی حالت میں اس رکعت کو پکڑنا یہ خاص اس کے لیے ہے. تو عام حکم کیا ہے؟ عام حکم ہے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے، ہر ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. لیکن یہ خاص اس حالت کے لیے ہی ہے. ابو بکر صحابی رضی اللہ عنہ وہ دیکھتے ہیں کہ جماعت جو ہے وہ رکوع میں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ صف میں جا کے کھڑ کے وہ رکوع کریں گے تو وہ رکعت چھوٹ جائے گی ان سے. تو وہ مسجد میں داخل ہوتے ہی وہ تکبیرۃ الاحرام کر کر رکوع میں آ جاتے ہیں اور رکوع میں چلتے ہوئے آ کے صف میں جمتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، وحی کے ذریعے سے انہیں پتہ چل گیا. تو انہوں نے کہا کہ اس بار ٹھیک ہے لیکن اگلی بار ایسا مت کرو. تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر آپ کو رکعت پکڑنی ہے تو آپ آئیں، کھڑیں، صف میں کھڑیں، تکبیرۃ الاحرام کہیں اور پھر رکوع میں جائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم جو ہے ایک حکم عام ہوتا ہے اور اس حکم کا بعض احکام کا خاص بھی ہوتا ہے. تو اس کے تعلق سے کیا ہے، کب کس پر عمل کیا جائے گا؟ قال رحمه الله: ومنها خاص يدل على بعض الأجناس أو الأنواع أو الأفراد، فحيث لا تعارض بين العام والخاص عمل بكل منهما، وحيث ظن تعارضهما خص العام بالخاص. تو اگر عام اور خاص میں ٹکراؤ نہیں ہے، عام اپنی جگہ ہے اور خاص اپنی جگہ ہے، تو پھر اس اعتبار سے اس پر عمل کیا جائے گا. عام اگر اسی مثال میں اگر آپ نے پہلی رکعت میں داخل ہو گیا آپ نے نماز میں امام کے ساتھ، تو آپ کو مکمل رکعت مل گئی ہے آپ کو. اب یہاں پر یہ حکم کیا ہے؟ عام حکم ہے. اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اب اس میں بھی میں نے کہا اس میں بھی اختلاف ہے. بعض نے کہا ہے کہ اگر امام سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہے تو آپ اگر جہری قرأت ہے تو آپ خاموشی اختیار کریں، تمہارے لیے وہ امام کا پڑھنا کافی ہے. بعض نے کہا ہے کہ امام جب ایک آیت ختم کرتا ہے تو شروع کرو. اگر امام نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاموشی ہے، الحمدللہ رب العالمین، تو آپ کہیں گے اس کے بعد کہیں گے الحمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے. بعض نے کہا ہے کہ امام کو چاہیے کہ سورۃ الفاتحہ پڑھنے کے بعد کچھ وقفہ دیں تاکہ مصلی جو ہیں وہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں. تو مختلف اقوال ہیں اہل العلم کے. ان کے جو یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہر ایک نماز میں سورۃ الفاتحہ پڑھنا ہے. اب جیسے کہ حناف ہیں، ان کے نزدیک پڑھنا ہی نہیں ہے، وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں سورۃ الفاتحہ.
جو مصلی ہیں وہ کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں. تو اگر تعارض یعنی کہ ٹکراؤ ہے عام اور خاص سے، ٹکراؤ نہیں ہے عام اور خاص میں، تو عام عام کی جگہ ہے اور خاص خاص کی جگہ ہے. اور جہاں پر یہ گمان ہے کہ دونوں میں یہ ہو سکتا ہے، ٹکراؤ ہو سکتا ہے احکام میں، تو پھر خاص سے عمل کیا جائے گا. وحیث ظن تعارضهما خص العام بالخاص، تو عام کو چھوڑ کر خاص سے حکم، خاص حکم سے عمل کیا جائے گا. قال رحمه الله: ومنها مطلق عن القيود، ومقيد بوصف أو قيد معتبر. نعم. تو یہاں پر دو اور مصطلحات ہیں جن کا تعارف انہوں نے یہاں پر کروایا ہے، وہ ہے مطلق اور مقید. مطلق یہ بھی کچھ اعتبار سے عام کی طرح ہے، لیکن اس کو کہتے ہیں بدل کے اعتبار سے اس کا حکم بنتا ہے. مثال کے طور پہ، اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ ہمیشہ یہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ عام اور مطلق کا جو یہ ہے، ان کی مثال اس طریقے سے ہے کہ مسجد جو ہے یہ عام ہے، اس میں ہر ایک شخص داخل ہو سکتا ہے مسجد میں، تو مسجد عام ہے. ٹھیک ہے. مطلق یہ کرسی ہے، اس کرسی پر بھی سب بیٹھ سکتے ہیں، لیکن جس طریقے سے سب مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں اس طریقے سے اس کرسی پر سب مل کر نہیں بیٹھ سکتے ہیں. اگر اس کرسی پر بیٹھیں گے تو ایک کے بعد ایک بیٹھیں گے. تو یہ فرق ہے عام اور مطلق میں. یہاں پر مطلق ہے، سب کے لیے اجازت ہے کرسی پر بیٹھنے کی مسجد میں، لیکن ایک کرسی پر ایک ہی شخص ایک بار بیٹھ سکتا ہے. سب مل کر اگر 100 لوگ داخل ہو گئے مسجد میں، 100 لوگ مل کر ایک کرسی پر بیٹھنا ناممکن ہے، نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ فرق ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں بدل، یعنی کہ پہلے میں بیٹھا، پھر میں اٹھا، پھر سعد آ کے بیٹھے، پھر سعد اٹھے، آدم آ کے بیٹھے، تو اس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں. تو یہ فرق ہوتا ہے عام میں اور مطلق میں. مقید جو ہے، جیسا اردو کا ہی لفظ ہے، اس پر قید لگایا گیا ہے، اور قید جو ہے وہ یا تو وصف یا کوئی اور قید ہو سکتا ہے. عموماً دیکھا گیا ہے کہ قید جو ہے وہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے قید الزمان اور قید المکان. تو وقت کے اعتبار سے قید ہوتا ہے یا جگہ کے اعتبار سے وہ قید ہوتا ہے. مثال کے طور پہ مطلق جو ہے، ایک دعا لیتے ہیں، دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ دعا کو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ مطلق ہے. یہاں تک کہ اہل العلم نے کہا ہے کہ اگر آپ اس کو سجدے میں بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس نیت سے کہ یہ دعا ہے اور قرآن کی آیت نہیں ہے، کیونکہ سجدے میں قرآن کا پڑھنا ناجائز ہے، رکوع میں بھی قرآن کا پڑھنا ناجائز ہے، سجدے میں قرآن کا پڑھنا ناجائز ہے. تو اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، لیکن اگر ایک شخص اس نیت سے پڑھیں کہ یہ عظیم دعا ہے، جامع شامل دعا ہے، کامل دعا ہے، تو وہ سجدے میں بھی اس کو پڑھ سکتا ہے. لیکن یہ اس نیت سے نہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے، بلکہ ایک جامع دعا ہونے کے اعتبار سے یہ پڑھ سکتا ہے. یہ دعا ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، اٹھے بیٹھے سوئیں، گھر میں، بازار میں، کام کی جگہ، جب بھی یاد آئی تب کبھی بھی بس پڑھ سکتے ہیں اس دعا کو.
تو یہ کہتے ہیں یہ دعا جو ہے مطلق ہے، اس پر کوئی قید نہیں ہے اس پر. لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں جن پر قید ہے. مکان کے اعتبار سے قید ہے، جیسا کہ مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے. دعا دخول المسجد ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ صرف اور صرف مسجد میں داخل ہونے پر ہی پڑھی جاتی ہے، اس کو کہیں اور پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو دعا خروج من المسجد، جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں تو دعا ہے. جب ہم داخل ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اس سے پہلے بھی ہے کہ اعوذ باللہ العلیم بوجہہ الکریم وسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. تو یہ پڑھ کر ہم داخل ہوتے ہیں مسجد میں. اور جب ہم نکلتے ہیں مسجد میں تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ خاص اسی کے لیے، اسی جگہ کے لیے ہیں. کوئی بھی مسجد ہو، دنیا میں کوئی بھی مسجد ہو، جب ہم داخل ہوتے ہیں تو صرف یہی دعا داخل ہونے کی دعا یہی ہے، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اور مسجد سے نکلنے کی دعا وہی ہے. تو یہ جو دعائیں ہیں یہ کہیں پہ بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں، نہ گھر میں داخل ہونے کے لیے، گھر سے نکلنے کے لیے، آفس میں داخل ہونے وہاں سے نکلنے کے لیے نہیں. وہ اس کے لیے قید کر دیا گیا ہے اس جگہ پر. تو اس کو کہتے ہیں مقید بالمکان. اسی طریقے سے بیت الخلاء کی جو دعا ہے، داخل ہونے کی دعا ہے، نکلنے کی دعا ہے غفرانک اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یہ دعا جو ہے یہ صرف بیت الخلاء کے لیے ہے، اس پر قید لگایا گیا ہے. غفرانک جب بیت الخلاء سے نکلتے ہیں تب ہی پڑھتے ہیں، کہیں اور اس نہیں پڑھتے ہیں. ہم اللہم اغفر لی کہتے ہیں، لیکن غفرانک اس صیغے سے صرف بیت الخلاء سے نکلنے پر ہی اس کو پڑھتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں قید بالمکان. قید زمان ہوتا ہے، زمان یعنی کہ وقت کے اعتبار سے. اب مثال کے طور پہ صبح کا وقت ہے تو صبح کے اذکار میں سے دعا ہے اصبحنا واصبح الملک للہ. ہم صبح میں داخل ہوئے ہیں اور سارے مخلوقات بھی صبح میں داخل ہوئے ہیں. تو اصبحنا، اب یہاں پر صبح کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا ہم یہ دعا دوپہر میں پڑھ سکتے ہیں، شام میں پڑھ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، کیونکہ یہاں پر اس کو وقت سے قید کر دیا گیا ہے. اصبحنا واصبح الملک للہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد علی کل شیء قدیر. یہ جو ہے یہ صبح بھی پڑھتے ہیں، شام میں بھی پڑھتے ہیں. لیکن ایک اور ہے کہ اصبحنا علی فطرت الاسلام، نہیں، اصبحنا اللہم بکا اصبحنا بکا امسینا. صبح میں پہلے اصبحنا پہلے آتا ہے، اللہم بکا اصبحنا و بکا امسینا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک نشور. صبح کی دعا میں نشور ہے، آپ اس لفظ کو غور سے دیکھیں، آپ نشور ہے. لیکن اسی دعا کو جب ہم شام میں پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں امسینا اللہم بکا امسینا و بکا اصبحنا و بکا نحیا و بکا نموت و الیک المصیر. تو وہاں پر مصیر ہو جاتا ہے. تو صبح کی جو دعا ہے اصبحنا سے شروع ہوتی، اللہم بکا اصبحنا سے شروع ہوتی ہے اور الیک النشور ہے. اور شام کی جو دعا ہے وہ اللہم بکا امسینا ہے، شام میں ہم داخل ہوئے ہیں، اور دعا ختم ہوتی ہے الیک المصیر سے. ٹھیک ہے، تو یہ الگ الگ الفاظ ہیں. علماء کہتے ہیں کہ اب صبح میں داخل ہونا، شام میں داخل ہونا تو یہ تو واضح ہے، کیونکہ صبح میں ہم کہتے ہیں اللہم بکا اصبحنا، اور شام میں ہم کہتے ہیں اللہم بکا امسینا، شام میں ہم داخل ہوئے ہیں. نشور کا مطلب ہے قبروں سے اٹھایا جانا. قبر میں سو رہے ہیں تو قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے. تو اسی لیے جب ہم نیند سے اٹھتے ہیں تو گویا ہم وہی مثال ہے کہ گویا موت سے پھر زندہ کیے گئے ہیں. تو اسی لیے وہاں پر نشور کا لفظ استعمال ہوا ہے، پھر سے یعنی زندہ کیا جانا، اٹھایا جانا موت سے. اور نیند جو ہے وہ چھوٹی موت ہے، اس کو الموت الصغریٰ کہتے ہیں. اس کو اٹھائے جانے کے بعد
بھیجے جائیں گے. تو اسی لیے شام کے لیے مسیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی طرف بھیجے جا رہے ہیں حساب کتاب کے لیے، اس طریقے سے. تو یہ فرق ہے نشور میں اور مسیر میں. تو یہ جو دعائیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں مقید بالزمان، وقت کے اعتبار سے یہ قید کر دیے گئے ہیں. آپ دیکھیں گے ایسے کئی دعائیں ہیں. دعا دخول السوق ہے، بازار میں داخل ہونے کی دعا ہے، تو وہ مقید بالمکان ہے، تو اس کو وہیں پڑھیں گے، اس کو دوسری جگہ نہیں پڑھیں گے. اس کو مقید بالزمان، مثال کے طور پہ اور کون سی دعائیں ہو سکتی ہیں؟ سفر کی دعا ہے، سفر کی دعا، نیا چاند دیکھنے کی دعا، یہ سب جو ہیں یہ وقت سے مقید ہیں یہ سب. تو احکام بھی اسی طریقے سے ہوتے ہیں. احکام یہ ایک چھوٹی سی مثال تھی، لیکن احکام بھی جو ہیں وہ مطلق ہوتے ہیں اور مقید ہوتے ہیں. تو مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ومنها مطلق عن القیود ومقید بوصف او قید معتبر. تو جو قید حکم کے ساتھ لگایا جاتا ہے تو اسے ہم حکم نکالتے ہیں کہ یہ مطلق ہے یا مقید ہے. ایک اور مثال لیتے ہیں. نماز جو ہے، تحیۃ المسجد جو ہے یہ مطلق ہے یا مقید ہے؟ تحیۃ المسجد مقید ہے بالمکان، جگہ کے لیے ہے. تو حکم یہ ہے کہ کوئی بھی مسجد میں داخل ہو، کوئی بھی وقت ہو، تو وقت کے اعتبار سے یہ مطلق ہے. کوئی بھی وقت ہو تحیۃ المسجد پڑھ سکتے ہیں. یہاں تک کہ جو اوقات المنہی عنہا وہ ہیں جہاں پر نماز نہیں پڑھتے ہیں، اس وقت بھی اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس کو تحیۃ المسجد پڑھنا ہے اس کو. تو اس اعتبار سے وہ مطلق ہے، وقت کے اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے یہ مطلق ہے، لیکن مکان کے اعتبار سے مقید ہے. تو جب وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہی ہے اگر اس کی نیت بیٹھنے کی ہے اس میں. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آیا اور امام جو ہے وطر پڑھ رہے ہیں، 1 رکعت پڑھ رہے ہیں، تو اس نے 1 رکعت اگر اس نے ادا کر لیا امام کے ساتھ، کیا وہ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا ہے، کیونکہ اس نے صرف 1 ہی رکعت پڑھی ہے. اور تحیۃ المسجد کا حق ادا کرنے کے لیے اس کو 2 رکعت پڑھنے ہیں. تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کی نیت بیٹھنے کی ہے مسجد میں تو پھر وہ 2 رکعت پڑھ کے ہی بیٹھے گا، 1 رکعت اس کے لیے کافی نہیں ہے. تو یہ ایک اور مثال تھی مقید اور مطلق کے لیے. تو ایسے کئی احکام آتے ہیں عبادات میں، معاملات میں، جن کا مطلق اور مقید سے ان کا تعلق ہوتا ہے. نعم. قال رحمه الله فيحمل المطلق على المقيد. تو اگر مطلق اور مقید آ جائیں تو مطلق کو مقید پر ترجیح دی جاتی ہے. تو مطلق پر عمل ہوتا ہے اور مقید کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مطلق پر عمل کیا جاتا ہے. نعم. ومنها مجمل ومبين. مجمل اور مبین، یہ ایک اور 2 نئے مصطلحات ہیں یہاں پر، مجمل اور مبین. مجمل وہ حکم ہے جس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. تو قرآن میں حکم دے دیا گیا ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. تو یہ حکم جو ہے یہ مجمل ہے کیونکہ اس کی تفصیل نہیں ہے. اب نماز، سبحان اللہ، نماز کے جو مسائل ہیں کتنے ہیں. حدیث کی کتابوں میں اور فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ مسائل نماز کے ہی آتے ہیں. نماز کے کتنے قسمیں ہیں. فرض نماز ہے، فرض نماز میں بھی فجر کی نماز الگ ہے، ظہر عصر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے،
ان کے متعلق کتنے مسائل نہیں ہیں ان کے متعلق. سنہ مؤکدہ ہے، ان کے کتنے مسائل ہیں، کب پڑھنا ہے کب نہیں پڑھنا ہے. سنہ راتبہ ہے، سنہ احیاناً ہے، نوافل ہے، واجب ہے، فرض ہے، فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. تو یہ سب تفصیل آتی ہے نمازوں کے متعلق. یہ ساری تفاصیل قرآن میں نہیں ہے. قرآن میں صرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے بس، اقیموا الصلاۃ. لیکن اس کی تفصیل کہاں ملتی ہے؟ حدیثوں میں ملتی ہے. تو نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے وہ اس کو کہتے ہیں مجمل ہے. مجمل یعنی کہ کیسے کہیں گے، یا اجمالی طور پر اس کو کہا گیا ہے، بس کہہ دیا گیا ہے کہ نماز قائم کرو. کون سے وقت پر کون سی نماز ادا کرنا ہے وہ اشارے دیے گئے ہیں قرآن میں، لیکن تفصیل میں بیان نہیں ہوا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کس پر زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کتنا زکوٰۃ ادا کرنا ہے، کب زکوٰۃ ادا کرنا ہے، یہ سب تفصیل بیان نہیں ہویا قرآن میں. تو اس کی تفصیل جو ہے وہ ہمیں حدیثوں میں ہی ملتی ہے. حج ہے، حج کا حکم دے دیا گیا ہے قرآن میں. وَعَلَى النَّاسِ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. صرف یہ حکم دے دیا گیا ہے. لیکن حج کا طریقہ کیا ہے، حج کے دن کون سے ہیں، کون سے دن کیا کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اس کے مختلف عبادات کیا ہیں، اس کے ارکان کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، یہ سب بیان نہیں ہوا ہے قرآن میں. تو ایسے احکام کو مجمل کہتے ہیں. اور جو احکام مبین ہیں، جن کا بیان کیا گیا ہے، مبین بیان سے ان کا بیان کیا گیا ہے. تو بعض جو ضروری احکام ہیں ان کا بیان قرآن میں ہوا ہے. تو قرآن میں مثال کے طور پہ جو میراث کے جو مسائل ہیں، جس کو فرائض کہتے ہیں، اس کا بیان کیا گیا ہے. 3 آیت ہیں سورۃ النساء میں ہی، 3 آیتیں ہیں جن تین آیتیں ہی ہیں سورۃ النساء میں جن پر پورا علم الفرائض بنا ہوا ہے. یعنی کہ اس کو بیان کیا گیا ہے، اور سبحان اللہ ایک وجیز طریقے سے اس کو بیان کی. تو جہاں پر حکم کی وضاحت کی گئی ہے اس کو مبین کہتے ہیں. اب اس میں 2 چیزوں کو یاد رکھنا ضروری ہے. پہلی چیز یہ ہے سنت کی ضرورت، حدیث کی ضرورت. جو سنت کا انکار کرتے ہیں تو یہ سب احکام کی کس طریقے سے وہ ان احکام کو بجا لائیں گے، کس طریقے سے وہ اس پر عمل کریں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کر دو، لیکن کس طریقے سے کرنا ہے اس کی تفصیل ہرگز بیان نہیں ہوئی قرآن میں. یہ پہلی بات ہے. تو اسی لیے اس میں سنت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کا ہمیں اس کا علم ہوتا ہے. ضروری ہے سنت، حدیث ضروری ہے، کیونکہ حدیث جو ہے وہ قرآن کی وضاحت کرتی ہے، تفسیر کرتی ہے، تشریح کرتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اسی لیے اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جو صحیح حدیث ہے وہ بھی وحی ہے. ایک وحی کی تفسیر بیان کر سکتی ہے. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی حکم ہے، مجمل جو حکم ہے، وہ کوئی بھی حکم ہو سکتا ہے. عبادات کے تعلق سے، معاملات کے تعلق سے، جو بھی احکام ہیں جو مجمل ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کر دیا ہے. ایسا کوئی بھی حکم نہیں ہے جس کا بیان نہیں ہوا ہے. یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ سارے احکام کو بیان کر دیں اپنی امت کے لیے. تو یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن میں مجمل احکام ہو سکتے ہیں،
لیکن ہر ایک حکم جو مجمل ہے اس کا بیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کر دیا ہے. یہ ان کی ذمہ داری تھی اور انہوں نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ تھا مجمل اور مبین کے تعلق سے. قال رحمه الله: وما أجمله الشارع في موضع وبينه ووضحه في موضع آخر وجب الرجوع فيه إلى بيان الشارع. وقد أجمل في القرآن كثير من الأحكام وبينتها السنة فوجب الرجوع إلى بيان الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه المبين عن الله. نعم. تو یہاں پر مؤلف نے وہی کہا ہے کہ فما اجملہ الشارع، الشارع یعنی کہ شریعت بنانے والے اللہ سبحانہ وتعالی فی موضع بینہ وضحہ فی موضع آخر. تو جو بھی مجمل حکم ہے اس کا بیان جہاں پر ایک جگہ مجمل حکم کا ذکر ہوا ہے اس کو ایک اور جگہ اس کا بیان کر دیا گیا ہے. تو ہمیں اس بیان کی طرف رجوع ہونا واجب ہے. نماز کی مثال لے لیں آپ. قرآن میں نماز کا حکم دیا گیا ہے مجمل طریقے سے، لیکن اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے سنت میں، احادیث میں. تو ہم پر یہ واجب بن جاتا ہے کہ ہم سنت کی طرف لوٹیں اور سنت سے اس کی تفصیل ہم حاصل کریں. اور قرآن نے کئی ایسے احکام کو مجمل طریقے سے ذکر کیا ہے لیکن اس کا بیان سنت نے کیا ہے. تو اسی لیے ہم پر یہ واجب بن جاتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سنت کی طرف رجوع کریں اور اس کا بیان وہاں سے حاصل کریں. تو کچھ اور مسائل باقی ہیں اس فصل کے، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر رکتے ہیں اور انشاءاللہ کل اس کو پڑھیں گے. وباللہ توفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفیقا واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبارك الله فيكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر